أعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس میں ہم رکوع نمبر 3 کی بقایا جو 5 آیات تھیں ان کو پڑھیں گے لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک الحمدللہ مکمل کر لی، تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ پچھلی 4 آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کفار کو چیلنج دیا، اور کفار سے یہ چیلنج دیا کہ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب پہ کچھ شک رکھتے ہیں، دل میں کچھ شبہات ہیں، تو وہ ایسا کریں کہ ایسے ہی کچھ آیتیں بنا کے لے آئیں، ایک صورت بنا کے لے آئیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں اس آگ سے ڈرنا چاہیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب ہم آیت نمبر 25 میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو تھے کفار کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو یا صالحین کو کیا خوشخبری دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشارت سے نکلا ہے خوشخبری، وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشارت دے دیجئے، کس کو کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بشارت دے دیجئے آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو اب خوشخبری لینے کے لیے ہمیں اپنے اندر 2 صفات پیدا کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان لانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرا پھر صرف ایمان لا کے بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ نیک اعمال کر کے اپنے اس ایمان کو ثابت بھی کرنا ہے۔ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اَنَّ کہ لہم ان کے لیے، ہم کی ضمیر پھر یاد دلا دوں آپ کو، ہم کا مطلب وہ سب لوگ، لا مانے کے لیے، ان کے لیے جناتن جنت ہیں، باغات ہیں، تجری بہہ رہی ہیں، من مانے سے یا ان کے، تحتها الانہار تحت کہتے ہیں نیچے کو۔ اب یہاں پہ تحتی کے ساتھ ہا الف زبر ہا ہے، یہ ضمیر متصل ہے، جیسے کہ ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب لوگ، اور گول والی ہا جو ہوتی ہے مذکر واحد کے لیے، اسی طرح سے یہ مؤنث واحد کے لیے۔ اس مؤنث ضمیر کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو جنات ہے، یہ جنت ہے، وہ مؤنث ہے۔ عربی میں یہ یاد رکھیے کہ بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اردو میں مذکر ہوتے ہیں لیکن عربی میں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کتاب مؤنث ہوتی ہے لیکن عربی میں وہ مذکر ہے۔ تو یہ ضمیریں میں جو بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ ان ضمیروں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، تو اس ضمیروں کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزوں کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ ہا کی جو ضمیر ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ تو بالکل درست بات ہے کہ اردو میں بھی، کیونکہ جنت مؤنث ہے اس لیے ہمیں اس معاملے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ یہ ضمیروں کو اچھے سے یاد کریں۔ تحتها الانہار، نہر کی جمع ہے انہار، تو یعنی جو جنتیں ہیں کہ ان کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن ایسی جنتیں یا ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے یعنی ان کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب یہ تو فطری جو باغ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ خود بخود جو فطری طور پر اگتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اس طریقے سے بنے ہوتے ہیں کہ جب اونچائی پہ وہ درخت ہوتے ہیں اور ان کے دامن میں نیچے کی طرف پانی کی ندی بہہ رہی ہوتی ہے، جس وجہ سے آب پاشی خود بخود ہو رہی ہوتی ہے اور درختوں کی جڑوں تک پانی بھی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کلما رزقوا،
کلما تمام کے تمام، رزقو رزق جب بھی انہیں دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمرتن، اب یہاں منہا جو گول یہ دو چشمی ہا اور الف نظر آ رہا ہے، یہ بھی مؤنث اور واحد کے لیے، تو کس کی؟ یہاں پہ بھی جنت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جب انہیں دیا جائے گا وہاں پر من ثمرتن، اس میں سے کوئی پھل، رزقاً کھانے کے طور پر، تو ترجمہ کیا ہوا؟ جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا، نون الف زبر نا لاسٹ میں لگا ہے، رزقو کے ساتھ ہے، رزقنا ہمیں جو رزق دیا گیا ہے، من قبلو جو ہمیں پہلے ملتا تھا، یعنی وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا۔ کون کہیں گے؟ جنت کے لوگ۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا اور انہیں دیے جائیں گے، بھی اس میں سے، متشابہہ ملتے جلتے پھل، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ اب اس کا مفہوم تو ایک تو یہ مفہوم ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کی جو ابتدائی دعوت ہوگی یا ابتدائی ضیافت ہوگی، اس میں انہیں وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں معروف ہیں، مثلا انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، کھجور ہے۔ تو جب دنیا سے جانے والے لوگ جب پہلی دفعہ وہاں کوئی پھل دیکھیں گے اور کھائیں گے، جب انہیں پیش کیا جائے گا تو وہ اس پھلوں کی ظاہری شکل دیکھ کے کہیں گے ارے یہ تو وہی ہے جو کہ ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن جب ان کو چکھیں گے تو اس کا ذائقہ بے انتہا الگ، بالکل زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اور اتنا لذیذ اور اتنا بہترین ذائقے کے وہ پھل ہوں گے۔ اچھا، اس کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا ہے، وہ یہ کہ اہل جنت کو جب روزانہ وہی پھل ملتے رہیں گے، یعنی ایک ہی شکل کے پھل ملیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ارے یہ تو وہی پھل ہے جو کہ ہمیں پہلے بھی ملے تھے، لیکن ان کا ذائقہ ہر دفعہ الگ الگ ہوگا۔ اب ذائقہ الگ الگ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں تو جب ہم دنیا کا ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز اگر مسلسل کھاتے رہیں ایک ہی چیز کو، تو 2-3 دفعہ کے بعد اس سے رغبت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا اس سے دل بھر جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت میں جب وہی پھل ملیں گے، اور جنت تو ابد ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو وہاں پہ کیا یہ کیفیت ہوگی؟ تو جناب بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اس آیت کی روح سے ایک ترجمہ یہ کہا گیا، ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہاں بار بار وہی پھل ملیں گے لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور ہوں گے ان کے لیے اس میں، دیکھیں یہاں پہ بھی فی معنی میں، ہا معنی اس کے، تو اس کے لیے واحد کے لیے، مؤنث کے لیے، یقیناً یہ جنت ہی کا ذکر ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس یعنی جنت میں، ازواجم زوج کی جمع ہے، ازواج یعنی بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاک باز، پاک باز بالکل وہاں پہ جنتیوں کے لیے جو ان کی زوج ہوں گی، جو ان کی بیویاں ہوں گی، وہ بالکل پاک باز ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ فیہا اس میں رہیں گے، خالدون ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں تک جو 5 آیتیں ہوئی ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک، ان میں جو ایمان ثلاثہ یعنی تینوں ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان آخرت کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ جو 5 آیت تھیں ان میں ان تینوں ایمانیات کی دعوت دی ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں کچھ ضمنی سے مسائل ہیں۔ آیت نمبر 26 دیکھیے، ان اللہ یقیناً اللہ، لا نہیں، نفی جنس ہے، لا یعنی نہیں انکار ہے، یستحیی، یستحیی مانے نہیں شرماتا، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً مثال، مثلاً مثال، ما کوئی، بعوضتاً، بعوضتاً کہتے ہیں مچھر کو، عربی میں مچھر کو کہتے ہیں بعوضتاً، مثلاً ما بعوضتاً کہ کوئی مچھر کی مثال، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مچھر کی مثال، فما فوقہا یا پھر اس سے بھی بڑھ کر۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں بہت اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، جس کے لیے قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم
تمہیں اس پہ کوئی اعتراض ہے تو تم ایسا کرو کہ ایسی کوئی صورت بنا لو، لیکن یہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکی۔ اب پریشان ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا اعتراض کریں، تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اعتراض کریں، بھلا یہ اللہ کا کلام کیسا ہے کہ اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اس میں مکڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس میں مچھر کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اس میں مکھی کے ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل نہیں شرماتا، بالکل نہیں شرماتا کہ وہ کوئی ایسی مثال پیش کرے، اور یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اس میں سے اعتراضات کرتے ہیں، دیکھیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی مصور کی کوئی تصویر ہو تو لوگ آ جاتے ہیں اعتراض کرنے، نہیں بھئی یہ صحیح نہیں بنی ہے، یہاں سے ذرا سے ٹیڑھا ہے، یہاں سے ذرا ٹیڑھا ہے، اور اگر ان سے یہ کہا جائے لیجیے جناب یہ برش پکڑیے اور ذرا اس کو ٹھیک کر لیجیے، تو اب یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ بالکل نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال پیش کرے یا اس سے بھی کوئی اونچی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جو لوگ ایمان لائے، آمنو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمنو، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے۔ اب یہاں دیکھیے میں نے پھر آپ سے کہا ضمیر پہ بہت غور کیا کیجئے، یہاں لکھا ہے انہل، گول والی ہا، یعنی کہ ضمیر متصل ہے، یہ ہو اس کا، کون کس کی طرف ذکر ہے؟ یہ مذکر کی ہے، واحد کی ہے، تو جب مذکر کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن یعنی کتاب، اللہ کی کتاب کی طرف ہے۔ تو کیا کہا؟ وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق، کہ اس میں یقیناً وہ حق ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا چیز حق ہے؟ قرآن پاک۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا ہے، اراد اللہ، ارادہ اللہ کا، بہذا، مسئلہ، اس مثال سے۔ تو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا، کیا بات ہے اللہ کی کہ اس کا اس مثال سے، یعنی جب کوئی چھوٹی موٹی کوئی مثالیں آتی ہیں تو وہ ناک بھویں چڑھانے لگتے ہیں اور اللہ کی باتوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، تو یُضِلُّ، گمراہ کرتا ہے، بِهِ، اس سے، کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بہت سے جو ہیں وہ ان کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب یہ انسان کے اصل میں اندر کی فطرت ہے، انسان کی طلب نیت ہے کہ وہ اس قرآن سے ہدایت طلب کرتا ہے، یا پھر اس میں میم میخ نکال کے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایک مثال ہے، مثال بہت معمولی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن دیکھیں ایک مثال یہ ہے کہ ایک چھری کسی نے ایجاد کی ہے، اور چھری ایک اوزار سا ہے۔ اب جس شخص کے اندر نیکی ہے، جو شخص سلیم و طبع ہے اور وہ اچھی نیچر کا مالک ہے، وہ اس چھری سے کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس سے پھل کاٹے گا، سبزیاں کاٹے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جبکہ اگر یہی چھری کسی قاتل کے ہاتھ میں، کسی چور ڈاکو کے ہاتھ میں دی جائے، تو وہ یا تو کسی کا ہاتھ کاٹے گا، یا کسی کے پیٹ میں چبھائے گا، یا کسی کو جان سے مار دے گا۔ تو اس میں چھری کا کیا قصور؟ اس میں چھری کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ یہ بہت سوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، اور بہت سے جو ہیں اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہوئی ہے، وہ جس راستے پہ چلنا چاہے وہ اس راستے پر چلتا چلا جائے۔ اور لیکن یہ جو اللہ نے بات بتائی ہے، تو اس کے لیے کوئی یعنی الل ٹپ نہیں ہے یہ بات، اس کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے کہ آخر گمراہی کس کو ملے گی اور ہدایت کس سے ملے گی۔ وہ قانون کیا ہے وہ دیکھیے۔ وما یضل، ما منے، واو منے اور، ما منے نہیں، انکاریہ لفظ ہے، نفی ہے۔ وما یضل، وہ نہیں گمراہ کرتا، اللہ کہہ رہا ہے میں گمراہ میں نہیں کروں گا، بھی اس سے، الا الفاسقین، الا مانے سوائے، فاسقین کے، سرکش لوگوں کے۔ اب اللہ نے فوراً بتا دیا کہ دیکھو اس سے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو سرکش لوگ ہیں، جن کے اندر تکبر ہے۔ اب
وہ سرکش کون ہے، فاسقین کون ہے، آیت نمبر 27 میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا، ان کے اوصاف بھی بتا دیے۔ اب اوصاف کیا بتائیں؟ الذین، جو ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ سے باندھے ہوئے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعدہ، اس کے بعد، میثاقہ، جب کہ انہوں نے اسے مضبوطی سے باندھ دیا تھا، یعنی جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ اور بندے کا کون سا عہد ہوا ہے، یاد ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں یاد، کیونکہ یہ عہد جو ہے یہ عہد الست کہلاتا ہے، یعنی یہ عہد عالم ارواح میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح کو، یعنی حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی لوگوں کو آنا ہے ان کی ارواح کو اللہ نے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو پھر ان کو پوچھا ان سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام ارواح نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ اب یہ لوگ جو فاسق ہیں اور یہ نافرمان ہیں، انہوں نے جب اس عہد کو باندھا ہوا تھا تو اب یہ اس کو توڑ کے بیٹھے ہیں، اور توڑ کے یہ کیا کرتے ہیں، جب مصر کے بادشاہ فرعون بن جاتے ہیں تو اپنی فرعونیت دکھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں۔ کبھی نمرود کی شکل میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا ہیں۔ اب نمرود اور وہ تو نہیں ہے، لیکن اب جو حکمران ہیں ہمارے، وہ بنے تو ہیں، فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ پہلی صفت تو یہ کہ عہد توڑ دیا انہوں نے، پہلی ان کی خرابی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد باندھا تھا ہم سب نے، تو وہ اس کو توڑ دیا۔ دوسرا کہا ہے وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جو کچھ جسے کہ اللہ نے بہی ان یوصلا، جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور یہ قطع رحمی کرتے ہیں، یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد کو ہتھیا لیں، بہن بھائیوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان سے لڑائیاں کرتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد لے لیں، اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے ہیں، اور میاں بیوی کے رشتوں کو کاٹتے ہیں تاکہ ان سے یعنی پیسہ اور مال اور دولت اور شہرت اور یہ سب چیزوں کی وجہ سے یہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بری بات ہے کہ کتنی ایسی آیت ہے، اگر آپ غور کریں اس پہ، کہ در حقیقت اللہ نے صلہ رحمی، قطع رحمی کو کتنا برا فعل قرار دیا ہے، اور صلہ رحمی کو کتنا پسند کیا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو شریعت نے در حقیقت ہمیں دو قسم کے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا۔ وہ دو قسم کے تعلقات کیا ہیں؟ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، یعنی ایک انسان نے اپنا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اچھا یہ کہلاتا ہے حقوق اللہ۔ اب دوسرا جو تعلق ہے وہ ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، تو جو دوسرا ہاتھ ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ نے ایک چین بنائی ہوئی ہے، ایک سرکٹ بنایا ہوا ہے، تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جو نیک صالح عمل کرتے ہیں، جو مومنین ہیں، وہ ان دونوں تعلقات کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہمارا ہاتھ اللہ سے چھوٹ جائے تو ہم تو بالکل، پھر تو ہم کفار کے اس میں آ جائیں گے، تو پھر تو ہمارا کوئی دین ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ سے تو جوڑ لیا ہے، اللہ سے پکڑا ہوا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ توڑ دیا ہے، تب بھی یہ تعلق مکمل نہیں ہے، تب بھی یہ تعلق مکمل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو رشتے ہیں آپس کے، جیسے بھائی بھائی کا ہے، سگے بہن بھائی ہیں، پھر دادا دادی ہیں، پھر ان کی اولادیں ہیں، تو یہ رشتے چلتے چلتے جو ہیں حضرت آدم پہ جا کے پہنچتے ہیں، تو ان رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے۔ تو دو صفات ان کی ہو گئیں کہ وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ تکبر کریں گے، سرکشی کریں گے، تو پھر اس کا پہلا کیا بات؟ اللہ سے نافرمانی ہوگی۔ جب اللہ سے نافرمانی ہوگی تو قطع رحمی کریں گے، اور جب قطع رحمی ہوگی تو آپ یاد رکھیے کہ قطع رحمی کے نتیجے میں ہمیشہ معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، معاشرہ پورا کا پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اولئک ھم الخاسرون، اولئک، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ھم الخاسرون، جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو کہ دائمی اور ہمیشہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔
آیت نمبر 28۔ کیفا کیسے، سوالیہ عرف کہلاتے ہیں یہ استفہامیہ۔ کیفا تکفرون مطلب تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ جب تم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم پھر تم کو اس نے زندہ کیا۔ تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ اللہ کا کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے جو کہ آج کل نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے۔ دیکھیے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کنتم امواتن، کیا مطلب تھا، ہم کس طرح سے مردہ تھے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے ہماری ارواح کو تخلیق کیا۔ جب ساری ارواح تخلیق ہو گئیں تو پھر الستو بربکم والا عہد کیا گیا، اس کے بعد ان ارواح کو سلا دیا گیا۔ یہ جو سلانا تھا یہ ہماری پہلی موت تھی۔ اس کے بعد جب دنیا میں آنے کا مرحلہ شروع ہوا اور ماں کے رحم میں جو نطفہ وجود میں آیا، اور پھر اس نطفے میں 4 ماہ کے بعد دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جس کے مطابق رحم مادر میں جو جینن یہ جو بچہ ہوتا ہے وہ جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ تو جب وہ روح پھونکی گئی تو اب ہم گویا پہلی دفعہ زندہ ہوئے۔ جب ہم زندہ ہوئے تو پھر ہم اس دنیا میں اپنے ایک جسم کے ساتھ آئے اور جسم کے ساتھ ہم زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہمیں موت آئے گی تو یہ ہماری دوسری موت ہوگی اور پھر دوبارہ ہم روز حشر جو ہے وہاں پہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ 2 قسم کی موت اور 2 قسم کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 29، هو الذی خلق وہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں، جمیعاً جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اب جب پیدا ہی ہمارے لیے کیے تو پھر ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ خود ہمیں رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے رزق کے لیے یہ سب پودے، پھل، درخت، چیزیں، یہ سونے چاندی کے جو انبار پہاڑوں میں رکھے ہیں، یہ سب ہمارے لیے تو رکھے ہیں۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور پھر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی ہیں کہ دیکھو تم یہ خلافت کی جو ذمہ داری تمہیں ہم نے دی ہے اور اس خلافت کی ذمہ داری کو تم اٹھاؤ۔ دیکھو ہم نے تمہارے لیے زمین میں خزانے جو ہیں مسخر کر دیے ہیں، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، زمین، یہ سب تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ تخلیق سورج تمہارے لیے بنائے کہ تمہیں روشنی دے، دھوپ دے، تمہارے پھلوں کو پکائے، تمہاری سبزیوں کو اگائے۔ اب تم جا کے پھر کفر کرتے ہو اللہ۔ ثم استویٰ پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن اور پھر انہیں ٹھیک ٹھیک 7 سماوات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ یہ آیت جو ہے تحال آیت متشابہات میں سے ہے کیونکہ ابھی تک 7 آسمانوں کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، تو ہم ابھی تک پورے طور پہ اس سے واقف بھی نہیں ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 29 کے ساتھ ہمارا رکوع نمبر 3 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، صحیح پڑھانے، صحیح سمجھنے، صحیح سمجھانے اور عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے قبر میں مونس اور غم گسار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پہ اچھی طرح سے عمل کرنے والا بنا دے، اور پروردگار ہماری اولادوں کو بھی اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔